شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الرحمن، اس سب سے زیادہ رحم کرنے والے نے قرآن پڑھایا اپنے بندے کو کہ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے سب کو پیدا کیا، یعنی قرآن کو انسان پر نازل کیا اس طرح سے کہ اپنے ناموں کی خصوصیات کو آدم میں ڈھال کر تشکیل دیا۔ تشکیل دینا یعنی ایک خاکہ بنا دیا، خاکی میں ڈھال کر کہ وہ خصوصیات ظاہر میں آ جائیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے انسان کو پیدا کیا کہ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ یعنی تمام مخلوقات کے بعد آنے والا، جب تمام کائنات مکمل ہو جائے گی تو اس کے برتنے کے لیے میں زمین پر انسان کو اتارنے والا ہوں۔ تو اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے فصاحت و بلاغت اور گفتار عطا کیا، اس پر اپنے ناموں کی خصوصیات کو ظاہر فرمایا، یعنی انسان کو وہ قوت عطا فرمائی کہ جو خیال کو، تصور کو، سوچ کو، ادراک کو بول کر یا تحریری زبان میں واضح کر سکے۔ تو اس کے حکم پر ایک قطعی حساب کے مطابق سورج اور چاند اپنے مقررہ راستوں کے مطابق چلتے ہیں۔ کائنات میں موجود سورج یعنی روشنی، روشنی یعنی ہدایت، اور انسان میں موجود سورج یعنی فہم و فراست، عرفان، بصیرت، اسی طرح کائنات میں موجود چاند مد و جزر یعنی کشش ثقل کی قوتیں جس سے سمندر کی سطح کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اور انسان میں موجود چاند اس کے جذبات اور احساس جس کے مطابق اس کی زندگی کے فیصلوں میں اتار چڑھاؤ کا ہونا ہے اور اس کے نتیجے میں اعمال کا ظاہر ہو جانا ہے۔ اور اللہ کریم نے ہر انسان کی وسعت کے مطابق خوبی عطا فرمائی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکے گا، اور ایک مقرر پیمائش کے ساتھ ہر انسان اپنے شاکلے کے مطابق عمل کرتا جا رہا ہے کہ ستارے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، یعنی آسمان پہ بکھرے لاکھوں کروڑوں ستارے سجدے میں ہیں۔ آسمان یعنی شعور اور ستارے یعنی خیالات جو انسان کے دماغ میں ہزاروں کی تعداد میں گزرتے رہتے ہیں، وہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہے کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ نہ چاہے۔ اس نے ہی تمہیں شعور دیا اور اس شعور کے تحت تم جو بھی سوچتے ہو وہ اللہ کے ماتحت ہے، سجدے میں ہے۔ اور زمین پر موجود درخت یعنی انسانی جسم جس کی زندگی موت، جس کا سارا نظام اللہ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، یعنی وہ بھی سجدے میں ہے، جھکا ہوا ہے، تابع ہے، اللہ کے قانون میں جکڑا ہوا ہے۔ اور اللہ نے آسمان کو یعنی اس شعور کو بلندی عطا کی اور اس میں ترازو قائم کی، یعنی میزان یعنی توازن قائم کیا تاکہ تم تولنے میں زیادتی نہ کر سکو، یعنی انسان کو جو بھی خوبی عطا ہوئی وہ ایک دائرے تک محدود ہے، اس سے باہر انسان نکل نہیں سکتا کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے اور پھر ہم نے اسے جسم میں اتار دیا کہ پھر ہم نے اسے سب سے نیچے پھینک دیا، یعنی آسمان انسانی شعور کو بلند کیا اور اس کی آزمائش کے لیے نفس مطمئنہ سے نفس امارہ تک لے گیا، اور بنانے والے نے اس نفس کو ہر لحاظ سے درست کیا، پھر اس کو اس کی بدی اور نیکی سمجھائی، اور انصاف سے تولو اور تول نہ گھٹاؤ، یعنی اپنے اعمال کو توازن میں رکھو، اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرو۔ جو خوبیاں اللہ کریم نے تمہیں عطا کی ان نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں صرف کر کے اپنے اعمال مت گھٹاؤ، یعنی ضائع مت کرو اپنی محنتوں کو، اپنی سوچ کو، اپنے شعور کو اور اپنے جسم کی توانائیوں کو اللہ کے نافرمان بن کے۔ وہ اللہ کہ جس نے تمہیں زندگی دی اس کے شکر گزار بنو کہ اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا،
یعنی کائنات کے جسم میں تمہارے زندہ رہنے کا سامان مہیا کر دیا۔ یہ زمین کہ اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں، یعنی انسانی زمین اس کا جسم جس میں میوے یعنی پھل اس کے اعمال کے نتیجے ہیں، اور کھجور علامت ہے روحانیت کی، باطنی شعور کی، نیک ہستیوں کی علامت، جیسے کہ اللہ کے پیغمبر جو اللہ کے راستوں کی طرف ہدایت دینے والے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔ اناج یعنی رزق جسمانی بھی ہوتا ہے اور رزق روحانی بھی ہوتا ہے، جسے ہم باطنی علم کہتے ہیں۔ تو اللہ نے انسان کو جو رزق دیا اس کے ساتھ بھس ہوتا ہے۔ بھس یعنی اناج کے چھلکے یا پھوٹے ہوئے دانے، یعنی حقیقت کے کھلتے ہوئے مشاہدات کہ اناج جو ایک ایک دانے یا بیج کی شکل میں ہوتا ہے، اور ایک چھوٹے سے بیج میں ایک مکمل درخت چھپا ہوتا ہے، اور جب اسے زمین میں بو دیا جائے تو وہ پھٹ کر نمودار ہونے لگتا ہے۔ تو اس رب نے حقیقت کے ادراک سے متعلق انسان کو علم دیا، اناج کے بھس کی شکل میں اور خوشبودار پھول، وہ انسان جو مخلوق خدا کو راہ دکھانے کے لیے مقرر فرمائے گئے۔ تو اب بتاؤ کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کہ جس نے تمہیں زندگی کا سامان دیا، تمہارے رہنے کا ٹھکانہ بنایا، تمہیں صورتیں دی، تمہیں شعور دیا، تمہیں علم دیا، تمہیں جسم دیا، تمہیں حواس دیے، تمہیں آنکھیں دی، کان دیے، بولنے کی قوت عطا کی، تمہیں دل دیا، تو کیا تم سوچتے نہیں کہ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم تو فقط مٹی تھے کہ تمہارا کوئی وجود ہی نہ تھا، تمہارا کوئی ذکر ہی نہ تھا، تو تم اپنے رب کی نعمتوں کا کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم اس کے محتاج ہو، اسی کی نعمتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے پابند ہو، بجائے کہ اس کا شکر ادا کرو۔ تم تو اس کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگے۔ کیا اس رب کا شکر ادا نہیں کرنا جس نے زندگی دی؟ اور شکر پتہ ہے کیسے ادا ہوتا ہے؟ نیک اعمال کرنے سے، کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں کہ تم شکریہ میں نیک کام کیا کرو، اور میرے بندوں میں سے شکر گزار تھوڑے ہیں وہ لوگ جو زبان کے ساتھ ساتھ عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔